للہ الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم خطبات غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیان کر رہے ہیں، جو ہر اتوار کو سلسلہ وار مسلسل یہ ہر اتوار کو ہمارے پاس درس ہو رہا خطبات غوث پاک کا، اور آج بھی ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا خطبہ بیان کریں گے۔ مجلس نمبر 44 مجلس نمبر 44 بیان کریں گے۔ آج ہے 28 سپٹمبر 2025 مطابق 5 ربیع الثانی، اور حضور غوث پاک سرکار کا ہی مہینہ ہے اتفاق 5 ربیع الثانی 1447 ہجری بروز اتوار، اور جس وقت غوث پاک سرکار کے خطبہ دیے تھے اس وقت کی تاریخ 13 رجب المرجب ہے، 545 ہجری تھی۔ یہ 1447 ہے، وہ 545 ہجری 545 ہجری سے شنبہ بوقت شام، اور یہ کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ میں خطاب ہوا تھا۔ تو اب ہم اس کو بیان کریں گے۔ مجلس نمبر 44، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ مومن گویا مسافر ہے دنیا میں، کہ نہ مال و جا کا متمنی ہے نہ بقا کا، اور زاہد خوش مسافر ہے آخرت میں، کہ وہاں نہ آرام پائے گا نہ جی لگے گا، اور عارف صوفی، یعنی عارف بول تو اللہ والا، اللہ کو جاننے والا، صوفی جملہ ماسوا اللہ میں مسافر ہے، کہ بجس خدا کے دنیا ہو یا جنت کسی چیز سے بھی اس کو دل وابستگی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو صوفی کو دل وابستگی نہیں ہے۔ مومن گویا دنیا میں قیدی ہے، اگرچہ کتنا ہی وسیع مکان اور فراغی معاش میں کیوں نہ ہو۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے، اللہ والا جو ہوتا ہے، دنیا میں رہنے کے بعد بھی اس کو دنیا سے دل نہیں لگتا، رہتا ضرور ہے، وہ دنیا میں ایک معنی میں قیدی کی طرح ہے۔ بولے صاحب کب یہاں سے میں نکل کے جاؤں، اس کو اللہ والے کو فکر رہتی کہ کب میرا وصال ہو جائے، کب میں اللہ سے ملاقات کروں، اگرچہ کتنا ہی وسیع مکان اور فراغی معاش میں کیوں نہ ہو، کہ اس کے اہل و عیال تو اس کے ماں و جاہ میں ہر پہلو مزے اڑاتے، خوشیاں مناتے، اور اس کے ارد گرد ہنستے کھیلتے ہیں، مگر وہ ایک باطنی قید خانے میں ہے، یعنی اس کے گھر والے تو سب اپنے اپنے کاموں میں ہیں، خوشیوں میں ہیں، تقریبات ہو رہے ہیں گھر میں، ہر وہ خوشی آ رہی، مگر یہ جو جس کو اللہ ولی بنا لے، اپنا دوست بنا، وہ اپنے میں آپ میں گم ہے، اندر ہی اندر گھٹتا ہے، اور دنیا سے رہائی کا آرزومند رہتا ہے، یعنی دنیا کی جو رونق دیکھ رہا مگر اس کا دل نہیں آ رہا اس پہ رونق پہ، وہ کیا چاہ رہا کہ میں کب جلد سے جلد چلے جاؤں، یعنی اللہ سے کب ملوں جائے۔ اس کی بشاشت محض چہرے پر ہے، کہ خوش اخلاقی نیت سے ان بساط ظاہر کرتا ہے، اور اس کا حزن دل کے اندر پوشیدہ ہے، یعنی چہرے سے اللہ والے اپنے آپ کو یہ دکھاتے کہ میں خوش ہوں، پر اندر سے غمزدہ ہیں، اور دنیا کی خوش اخلاقی نیت سے انبساط ظاہر کرتا ہے، اور اس کا حزن و دل، حزن بولتے غم، حزن دل کے اندر پوشیدہ ہے، یعنی غم کو دلوں میں رکھتے لوگ پوشیدہ، وہ دنیا کی حقیقت وہ ناپائیداری سے واقف ہوا، پس اگرچہ بدن دنیا میں رہا مگر اپنے دل سے، یعنی اللہ والوں کا دن جسم تو دنیا میں رہے گا مگر ان کا خیال پورا اللہ کی طرف رہتا، رات دن اپنے دل سے اس کو ایک طلاق دے دی، اور اس نے دنیا کو ایک ہی طلاق دی جس میں رجوع کرنے کا بھی اختیار باقی رہتا ہے، کیونکہ اس کو انقلاب حالات کا خوف ہے کہ مبادہ دنیا کے چھوڑنے کا متحمل نہ ہو سکا تو اس کو دوبارہ لے تو سکے گا، سو وہ اسی حال میں تھا کہ ناگا آخرت نے اپنا دروازہ کھول دیا، بس
اس کے چہرے کے حسن کی شعائیں چمکنے اور مومن کو اپنا شہدا بنانے لگی، تب اس نے دنیا کو دوسری طلاق دی۔ یعنی اللہ والوں کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، ولی کے تعلق سے بیان ہو رہا کہ ولی کو یہ بولیں غوث پاک سرکار کہ دنیا میں رہتا ضرور مگر بے چینی میں رہتا، دنیا میں لوگوں کو دکھاتا کہ میں خوش ہوں، مگر اندر سے انہیں اللہ سے ملنے کا طلبگار ہے۔ اور کیا فرما رہے رب، اس وقت آخرت اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی، تب اس نے دنیا کو تیسری طلاق بھی دے دی۔ میں نے ایک مثال دے رہے ہیں دنیا کو، یعنی یہاں کے خواہشات، یہاں کے جو آرزو، یہاں کی دولت کی امنگ خواہشات، اس کو چھوڑ دینا، اس کو طلاق بول رہے ہیں، اور اس سے قطعی تعلق قطع کر کے بالکل یا آخرت کے پاس آ ٹھہرا۔ بس وہ اسی حالت میں تھا کہ دفتن حق تعالی شانہ کا نور چمکا، جس نے سارے حسن ماند کر دیے۔ یعنی حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے، اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیے، صرف یہ ولی کے تعلق سے یہ چیپٹر چل رہا بلکہ میں ایک بیان اس میں جوڑ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا، اپنا مقرب بندہ بنانا چاہتا ولی، تو اس کو کچھ بھی ایک ذریعے سے بنا دیتا، کچھ بھی ایک ہیلا آ جاتا، کچھ بھی ایک اس کو ایک نشانی ایسی مل جاتی کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا۔ تو ابراہیم بن ادھم کو جبکہ نوکر چاکر بے حساب ان کے محل میں، کھانے کی کوئی کمی نہیں، رہنے کی کوئی کمی نہیں، نوکر چاکر کی کوئی کمی نہیں، تو جب اللہ ان کو چن لیا تو ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اوپر کچھ چور آئے یا کچھ لوگ اوپر چڑھ گئے، ڈھابے کے اوپر آوازاں کرنے لگے چھت پہ، تو آدھی رات کو انہوں اٹھ کے دیکھ کے بولا کیا بات ہے، اوپر کیوں چڑھے، آواز آ رہی؟ تو وہ لوگ بولے، وہ چور بولا کہ ہاں میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، بولا اونٹ۔ تو انہوں بولے اونٹ، اتنا بڑا اونٹ چھت پہ کیسا چڑھتا؟ عقل ہے کیا؟ اونٹ کیسا چڑھتا؟ زمین پہ دیکھو اونٹ، یہ کیا چھت پہ چڑھ کے دیکھنے کی جگہ کیا اونٹ کو؟ تو ان بولا ہاں سرکار، میں یہی بات بول رہا ہوں آپ سے کہ آپ نرم گدے میں سو رہے ہیں اس وقت آرام سے، کیا نرم گدے میں اللہ ملتا ہے کیا؟ دیکھو انہوں ایسی بات بولے تو انہیں ایسی مثال دے رہا ہو کہ میں اونٹ کو یہاں ڈھونڈ رہا ہوں، صحیح بات ہے اونٹ نہیں ہے، تو پھر کیا آپ کو اللہ ملیں گا کیا ایک نرم گدوں میں؟ تو اس کے سے تو ذکر عبادت کرنا پڑے گا، راتوں میں جگنا پڑے گا۔ تو بات دل کو لگ گئی ان کی، تو دوسرے دن ہی اپنا خرقہ اتار کے پھینک دیے، پورے دولت چھوڑ دیے، بادشاہ چھوڑ کے نکل گئے جنگل میں۔ تو ایک لمبا واقعہ، عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پسند کرا، ولی بنا دیا کہ ان کی سوئی گم گئے تھے، وہ تو معلوم ہے سب، سوئی دریا میں گری ہے تو پورے سوئی تو خالی حکم دیے دریا میں سوئی کو، میری سوئی گم گئی، لا کے دو بول، تو ایک مچھلی کو بولے تو پورے دریا کے مچھلیاں سونے کی سوئی لا کے دی، تو انہوں نے بولے یہ نہیں ہے میری سوئی لوہے کی۔ تو اللہ کے ولی بننے کے بعد یہ نظارے ہوتے۔ تم وہ آنکھیں کو وہاں روک کے پھر غوث پاک سرکار کا شروع کریں گے۔ دفتن حق تعالی شانہ کا نور چمکا، جس نے سارے حسن ماند کر دیے، تب اس نے آخرت کو بھی طلاق دے دی۔ اور خدا کا ہو رہا، دنیا اس سے کہنے لگی کہ تم نے مجھ کو طلاق کیوں دی؟ یعنی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بولی میرے خواہشات تمہارے پاس جتنے تھے، ہر چیز کی طلب تھی، تم کو کیوں چھوڑ دیے طلب؟ یہ مومن نے جواب دیا، اس لیے کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت چیز میں نے دیکھ پائی۔ اور آخرت نے اس سے کہا کہ تم نے مجھ کو طلاق کیوں دی؟ تو اس کا یہ جواب دیا کہ چونکہ تیرا وجود اور تیری صورت کسی اور ہی کی دی ہوئی ہے۔ یعنی بندہ آخرت کے واسطے کرتا نا نیکیاں جو کرتا، تو اللہ والی یہ آخرت کو بھی نہیں چاہے، نہ جنت کو چاہے، نہ دوزخ کو چاہے، نہ آخرت کو چاہے، صرف لوگوں کو فیض بانٹنے کا کام کرے، میرے وجود سے کس کو کیا کیا فائدہ ہوتا، بس یہ دماغ میں رہتا تھا اللہ والوں نے۔ تو وہی بات بول رہے ہیں غوث پاک سرکار۔ تو اس کو جواب دیا کہ چونکہ تیرا وجود اور تیری صورت کسی اور ہی کی دی ہوئی ہے، اور تو اس کی غیر ہی تو ہے، بس کیا وجہ کہ میں تجھ کو طلاق نہ دوں اور اس عمل حسین کی طرف نہ جاؤں جو تیرے حسن کا بھی خالق ہے۔ بس اس وقت مومن کے لیے حق تعالیٰ کی
معرفت متحقق ہو گئی اور وہ اس کے سوا ہر چیز سے آزاد اور دنیا و آخرت دونوں میں مسافر اور دل برداشتہ بن گیا کہ سب سے غائب اور ہر چیز سے محو ہو گیا. بس دنیا اس کی خدمت میں نوکرانی بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، نہ کہ بیوی بن کر کہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے اس بناؤ سنگار سے بالکل خالی ہے جس کو اپنے چاہنے والوں پر ظاہر کیا کرتی ہے. اور دنیا کی اس کے سامنے نوکروں کی سی یہ حالت جو بنائی جاتی ہے تو بس اس لیے تاکہ اس کی طرف اس کو میلان نہ ہو، ورنہ سنگار کے سبب ممکن تھا کہ مومن اس پر رجھنے لگے. بیگم جب کسی شخص سے محبت کرنے لگتی ہے تو اپنے تحفے تحائف اس کے پاس بڑیوں اور سیاہ فام حفی لونڈیوں کے ہاتھ بھیجا کرتی ہے، کیونکہ محبوب کی حفاظت اور اس پر غیرت کی وجہ سے کہ خوبصورت عورتوں کے ہاتھ بھیجا تو کہیں ان پر فریفتہ ہو کر مجھے نہ چھوڑ بیٹھے، تو بالکل اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جا. کل آئندہ کو کل گزشتہ کے پہلو میں رکھ دے کہ جس طرح گئے وقت سے واسطہ نہ رہا، اسی طرح آنے والے زمانے سے دل کو علاقہ نہ رہے کہ کیا خبر ہے کہ کل کا دن آئے اور تو مردہ ہو. بس ایسی موہم شے سے دل کیوں لگایا؟ اور اے تونگر، تو اپنی تونگری میں مشغول ہو کر خدا سے غافل نہ ہو. کیا عجب ہے کہ کل کا دن آئے اور تم مفلس و خلاش ہو. کسی شے کے ساتھ بھی مت رہ، بلکہ اشیاء کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ہو کہ وہ ایسی بے نظیر. ارے وہ مثال دیے کہ کوئی بیگم کسی محبوب کو چاہتی ہے تو تحفہ اگر بھیجتی ہے تو حسین و جمیل عورت کے ہاتھ سے نہیں بھیجیں گی، کیونکہ انہیں حسین و جمیل ہے وہ جس کو بھیج رہی ہے اپنے محبوب کو، کہیں وہ محبوب وہ لونڈی پہ فدا نہ ہو جائے. تو اس لیے کالی سیاہ فام پہلے غلاموں کو رکھتے تھے نا، کالی سیاہ افریقہ کے جو لا کے رکھتے، تو اس کو تو مثال دے رہے ہیں غوث پاک. تو اللہ سے ہی رابطہ رکھو کہ دنیا کی تمام مشغولیت کو چھوڑ دو. کہ دنیا تھوڑے دن کی ہے رونق والی، تو چھوڑو، میرے سے لو لگاؤ. کسی شے کے ساتھ بھی مت رہے، بلکہ اشیاء کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ہو کہ وہ ایسی بے نظیر چیز ہے جس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں. اس کے غیر کے پاس تجھ کو کبھی راحت نصیب نہ ہوگی. یعنی غیر کے پاس، یعنی اللہ سے ہٹ کے کسی اور کے پاس بھی تم دل لگائیں گے تو دل کبھی لگنے والا نہیں ہے. اس کے غیر کے پاس تجھ کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے تو حق تعالیٰ کی ملاقات سے درے راحت ہے ہی نہیں. جب اس نے تیرا اور مخلوق کا واسطہ منہدم وہ ویران بنا دیا اور اپنا اور تیرا درمیانی واسطہ آباد کر دیا تو یقیناً تجھ کو انتخاب فرمایا. بس تو اس کے انتخاب کو ناپسند مت کر. یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کر لیتا ہے اپنی معرفت عطا کرتا ہے، یعنی اپنا پتہ بتاتا ہے. پتہ کیسا بتاتا ہے؟ جس کو پتہ چل گیا، جو عارف اللہ والے ہیں، ولی ہیں، پیر ہے، ان کے پاس جانے سے اس کا اللہ کا پتہ چلے گا. اللہ کا پتہ، اللہ کا ٹھکانہ کہاں ہے وہ پتہ چلے گا. جو شخص حق تعالیٰ کے ساتھ صابر بنا رہتا ہے وہ اس کی عجیب عجیب عنایتیں دیکھتا ہے. جو تنگ دستی پر صبر کرتا ہے اس کو تونگری نصیب ہوتی ہے. اکثر منصب نبوت بکریاں چرانے والوں کو عطا ہوا ہے. یعنی جتنی غریبی، جتنی تنگ دستی اللہ دیں گا وہ نبیوں کو، پیغمبروں کو، تو اتنا بڑا مقام عطا کرے. چرانے والوں کو عطا ہوا ہے. اور مرتبہ ولایت غلاموں اور غریبوں کو، یعنی اسی طرح جس طرح نبیوں کو نبوت ملی، ولیوں کو ولایت ملیں گی. بندہ جتنا بھی خدا کے سامنے ذلت اختیار کرے گا اسی قدر وہ اس کو عزت بخشے گا، اور جس قدر بھی جھکے گا اسی قدر وہ اس کو رفعت دے گا. وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. وہ ہے نا، وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں عزت. اس کی تفسیر ہے، میں مختصر بیان کروں گا. اس میں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ قرآن کی میں آیت کا ترجمہ بتایا، ارے میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو نیک عمل کرنے والا ہوں، میرے کو ذلیل کر رہے ہیں لوگ. ہر بندہ ایسا سوچتا.
میں تو سب کی رہبری میں ہوں، میں تو سب کو اچھا دیکھنے والا ہوں، اچھا چاہنے والا ہوں، میں تو سب کی بھلائی کر رہا ہوں، سب کی مدد کر رہا ہوں، لوگ میرے کو بدنام کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں. کیا بات ہے؟ ایسا جو بندہ سوچتا ہے یہ غلط ہے. اور بعض ایسے ہیں جو دنیا میں غلط کام کرتے، جو ڈباتے، لوگوں کو ستاتے، ان کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا، ان کو اعلیٰ مقام دے رہا، اعلیٰ رتبہ دے رہا. تو یہ ایک مصلحت ہے اللہ کی، تو اس کو سمجھنا چاہیے. اس پہ ہم کو چوں چرا نہیں کرنا ہے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں. تو یہاں پہ ہم آگے بیان کریں گے. وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہی ہے. وہی بلند کرنے والا ہے اور وہی پست کرنے والا ہے. یعنی وہی ترقی دینے والا ہے، وہی زوال. جیسا کہ بہت بڑا کاروبار تھا، نقصان ہوتے تھے ایک دم لاس ہوتے تھے، زیرو پہ آ جاتے، اور جو زیرو پہ رہتے ایک دم اٹھا دے کہ اللہ کروڑ پتی کرب پتی بنائے. تو یہ اس کی مصلحت ہے. وہی پست کرنے والا، وہی توفیق دینے والا ہے، اور وہی ہر دشواری کو آسان کرنے والا ہے. اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم اس کو ہرگز نہ پہچان سکتے. اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم اس کو ہرگز نہ یعنی اس کا فضل کو ضروری سمجھو. اس کا فضل جو ہم دیکھ رہے ہیں، رات دن ترقی ہو رہی، ہر رزق مل رہا، تو اس کا فضل ہے یہ. اب اے اپنے اعمال پر مغرور ہونے والو، تم کس درجہ جاہل ہو. اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو نہ تم نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، اور نہ صبر کر سکتے. تمہارے لیے تو شکر کا مقام ہے، نہ کہ خود پسندی کا. اکثر بندے اپنی عبادتوں اور اعمال پر مغرور اور مخلوق سے تعریف کے خواہاں اور دنیا اور اہل دنیا کے اپنے طرف گرویدہ ہونے کی رغبت رکھنے والے ہیں. اکثر لوگ شہرت پسند، شہرت چاہتے کہ لوگ میری عزت کرے، تعظیم کرے. تو یہ یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں رغبت رکھنے والے. اس کی وجہ سے ان کے اپنے نفسوں اور خواہشوں کے ساتھ وابستگی ہے. یعنی ایسا چاہنے والے کے لیے کیا فرما رہے ہیں آپ کہ وہ اپنے نفسوں کا غلام ہے. یعنی اس کا نفس چاہ رہا ہے کہ میری بھی شہرت ہو، میری بلندی ہو، میرے کو بھی بلا کے تعظیم کرے. یہ کیا ہے؟ نفس. اور اللہ والے ایسا نہیں چاہتے، دل سے نہیں چاہتے. اگر ان کو لیا کے اسٹیج پہ بٹھائے یا ان کی تعظیم کرے تو قدرتی طور پہ، بلکہ آپ قبول کر لیتے. اللہ والے ولی دل سے نہیں چاہتے کہ میری تعظیم ہو، میری تکریم ہو، میرے کو ذرا شہرت ملے، یہ نہیں چاہتے. اور اس وجہ سے ان کے اپنے نفس اور خواہشوں کے ساتھ وابستگی ہے کہ دنیا تو نفوس کی معشوقہ ہے، اور آخرت قلوب کی محبوبہ ہے، اور حق تعالی شانہ باطن اور اسرار کا محبوب ہے. پس ہر ایک اپنے محبوب ہی کی طرف جھکے گا. حکمتوں کا قلوب میں ڈالا جانا حکم کی تعمیل کے مضبوط کیے پیچھے ہی ہوتا ہے، کیونکہ حکم یعنی شریعت اس حکمت و دانش کا پاؤں ہے. پس حکم کو مضبوط کیے بغیر جو شخص اس علم باطنی کا کچھ بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ حقیقت جس کی شہادت شریعت نہ دے حقیقت نہیں بلکہ زندیقیت ہے. یعنی زندیقیت ہے، حقیقت نہیں زندگی. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دو بازوؤں سے حق تعالیٰ کی طرف پرواز کر اس کے حضور حاضر ہو، درحان کے تیرا ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پشت پناہ اور استاد بنا. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ سمجھو کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلنے والے ہیں، اور اپنا استاد بنا. یعنی ہر چیز ہم جو سیکھ رہے ہیں، سنت جو کر رہے ہیں، سنت کی پیروی جو کر رہے ہیں، ہمارے استاد سمجھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اختیار دے کہ تیرا بناؤ سنگار کرے اور حسین سیرت بنا کر تجھ کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی لشکر ارواح کے حکیم ہیں، طالبین کے مربی، یعنی طلب کرنے والوں کے مربی ہیں. وہ سرپرست ہیں اور مطلوبین کے سردار ہیں. یعنی مطلوب یعنی جو چاہتے ہیں سرکار، مطلوبین کے سردار ہیں.
نیکوکاروں کے افسر ہیں اور ان میں حالات و مقامات کے تقسیم فرمانے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ خاصمن بولا، یعنی تقسیم کرنے والے، حالات و مقامات کے تقسیم فرمانے والے ہیں. اس لیے کہ حق تعالیٰ نے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی اور آپ کو سب کا سپہ سالار بنا دیا ہے. جب لشکر کے لیے بادشاہ کی طرف سے خلعت برآمد ہوا کرتے ہیں تو ان کے سپہ سالار ہی کے ہاتھ سے تقسیم کرائے جاتے ہیں. توحید یعنی صرف خدا ہی سے خوف اور امید رکھنا عبادت ہے، اور مخلوق کو شریک سمجھنا نفس کی عادت ہے. یعنی بہت سے لوگ مخلوق کو سمجھتے کہ انہوں ہمارا ایک کام کرنے والے ہیں تو ہوگا، تو نہیں ہوگا. تو اللہ والے کیا کرتے؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے. جو بھی ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. بس عبادت کو لازم سمجھ اور عادت کو چھوڑ. جب تو خلاف عادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تیرے لیے خلاف عادت برتاؤ ہوگا. یعنی کتنی بڑی بات ہے. جب تم دنیا والوں کے پیچھے پڑیں گے، وہ کریں گا، یہ کریں گا، انہیں، تو اللہ بھی ان کے پیچھے لگاتا ہے. تمہارا کام بنتا ہی نہیں، کتنا بھی پیچھے پھرو کام ہوتا ہی نہیں. تو خاموش بیٹھ کے ذکر عبادت کرتے، مالک تو ہی کرنے والا ہے، جو بھی کریں گا تو جب ہو جائے گا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ کسی اور کے در پہ جائے. تو اس کے در پہ بیٹھ کے پکارو، گھر میں بیٹھو، راتوں میں عبادت کرو. تیرے لیے خلاف عادت برتا ہوگا کہ بلا کسب معاش ملے گی اور کرامات کا ظہور ہوگا. یعنی جب اللہ کے ہو جائیں گے تو بلا کسب کے، یعنی بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں بولنے کی، 2 وقت کا کھانا عزت کے ساتھ اللہ دے دیں گا. تو بلا کسب پہ معاش ملے گی، یعنی بغیر کسی کے. ہر اللہ والے، ہر پیغمبر کام کرے پہلے ایک زمانے تک، بعد میں ایک وقت ایسا آ جاتا کہ جب اپنی طرف اللہ کر لیتا تو رزق کی فکر مت کرو بر اللہ، تو اپنی حالت میں تبدیلی کر تاکہ حق تعالیٰ تیرے لیے اپنی عادت جاریہ میں تبدیلی فرما دے. دیکھو حق تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ لوگوں کی کسی حالت میں تبدیلی نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنی حالت میں خود تبدیلی نہ کرے. یہ اکثر بزرگ لوگ بولتے تھے جب تک بندہ اپنے اندر تبدیلی نہیں چاہتا اللہ بھی تبدیلی نہیں لاتا. جب تک کہ بندہ کسی کے نے جا کے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا، یعنی علم کے لیے، تعلیم کے لیے یا روزگار کے لیے، تو اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا. جیسے کہ اسکول کو جانا ہے، بیٹھنا ہے، وہاں پڑھنا ہے تو تعلیم آ رہی. گھر بیٹھے تھے اسکول کی تعلیم کیسے آ ملی؟ تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. جب تک کہ اپنی حالت میں خود تبدیلی نہ کر لیں، اپنے نفس اور مخلوق کو اپنے دل سے نکال اور ان دونوں کے خالق سے دل کو لبریز کر تاکہ تو منصب تکوین سے نوازا جائے اور مخلوق کی کاربراری کا نظم و نسق تیرے حوالے ہو. یہ چیز دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے نہیں آیا کرتی، بلکہ قلوب کو پاک اور باطن کو صاف کرنے سے آیا کرتی ہے. لوگ سمجھتے خالی نمازاں پڑھ لیں گے، روزے رہیں گے تو چیز نہیں ہوتی. اس کو پریکٹیکل باضابطہ کرنا پڑے گا عمل. ایک بزرگ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روزے اور شب بیداری دسترخوان کی چٹنی اور پھل ہیں. دیکھو مثال دے رہے ہیں کہ روزے اور شب بیداری دسترخوان کی چٹنی اور پھل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں راتوں میں تو بیٹھ رہے نہ پڑھنے، راتوں میں تو جگ رہے ہیں عبادت، اور اصل کھانا تو اور ہی ہے. کچھ سچی بات کہی ہے، اصل کھانے سے قبل یہی دونوں چیزیں آتی ہیں اور ان کے بعد ایک کے بعد دیگرے رنگ برنگے کے کھانے آتے ہیں. پہلے کیا آتے ہیں؟ پھل اور چٹنی. ان کے بعد ایک کے بعد دیگرے رنگ برنگے کھانے آتے ہیں. اس کے بعد تناول، یعنی دعوتوں میں جو پیش کرتے، ایک مثال دے رہے ہیں، یہ تو بندے کو عبادت کے مثال دے رہے ہیں کہ دعوت میں جس طرح پہلے، جیسا کہ ایک مہاراشٹرا میں ایک رواج ہے، کھانے سے پہلے میٹھا لا کے رکھتے، تو میٹھا کھا کے پھر کھانا کھاتے، پھر بعد میں پھر میٹھا کھاتے.
مہاراشٹر تو ہر جگہ کا ایک رواج ہے، تو ایک مثال ہے یہ. تو بندہ راتوں میں جو عبادت کر رہا ٹھیک ہے وہ، یعنی چٹنی اور اس کی مثال دے رہے ہیں آپ. اب اس کے بعد اس کے بعد تناول شروع ہوتا ہے، پھر ہاتھ دھونا ہے اب، اور سب کے بعد حق تعالی شانہ کی ملاقات ہے. اس کے بعد قلت اور جاگیر اور سپہ سالاری اور جانشینی اور ممالک و خلاجات کی تفویض ہے. جب بندے کا قلب حق تعالیٰ کے قابل بن جاتا ہے اور اس میں اس کا قرب جگہ پکڑ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب ایسی حاصل نہیں ہوتا. رات دن عبادتیں، نماز پڑھتے پڑھتے، تقوی پہ چلتے چلتے چلتے، بھلائی کرتے کرتے کرتے، جب آخری میں ایک وقت آتا جب قرب، اللہ کا قرب حاصل، تب اس کو اطراف عالم میں حکومت و بادشاہی عطا کی جاتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا، تیرے اپنے فضل و کرم میں رکھ، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں پنجتین پاک کی محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور اہل بیت اطہار کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم اور دائم رکھ. ہماری نسلوں در نسلوں تک مالک چلتے رہے، قیامت تک چلتے رہے کہ سرکار کی محبت، سرکار کی سنتوں پر چلنے کی ہم لوگ کو توفیق عطا فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے وسیلے سے، پیران پیر غوث احمد صغیر حسنین کریمین کے وسیلے سے، اور پیران پیر غوث احمد صغیر رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے، قدم معشوق اللہ سرکار کے وسیلے سے، ہم تمام جتنے حاضر ہیں مالک، یہاں کتنے مریدین متقدین یہاں پر حاضر ہیں، اور جو دور دراز ہیں مالک، ان کے بھی جو حاجتیں ہیں مالک وہ پورے کر. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں مالک ان کو شفا کلی عطا فرما، اور جو کئی مصیبتوں میں، کئی پریشانیوں میں مبتلا مالک، ان کے بھی تو پریشانیوں کو دور فرما. جو بول نہیں سکتے مالک کسی سے، جو دلوں کا حال تو بہتر جاننے والا ہے مالک، تو ہر مومن کے دل میں رہتا ہے، ہر انسان کے دل میں رہتا ہے. تو جتنے یہاں پہ حاضر ہیں ان کے دلوں کا حال تو ہی جاننے والا ہے میرے مالک. ہم تمام کے دلوں کی جو حاجتیں ہیں وہ پورے کر، ہمارے جو کام بند ہیں مالک کھول دے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو ہدایت دے، حاسدین کی حسد سے بچا، دشمنوں کی شرنگی سے بچا. ہم تمام کو اپنے فضل اور کرم میں رکھ میرے مالک، ہم تمام کو ہدایت دے بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین.